حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جو احباب باہر بغیر کسی مقصد کے کھڑے ہیں انہیں مجلس پاک تک کھینچ لانے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے۔ جس بندے کے دل میں قائم آل محمد بادشاہ کی وجہ اللہ ہی چہرے کی زیارت کی جتنی تڑپ ہے وہ اتنی بلند صلوات تلاوت کرے، میں نوکری کا آغاز کروں۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ ڈھیر سارا شکر گزار بھی ہوں میں آپ کا کہ آپ نے ان 8 دنوں میں بڑا اچھا مجھے برداشت کرتے رہے۔ مالک آپ کو ہر دکھ تکلیف پریشانی سے، اس کی آواز بچے کھول تھوڑی سی کھولو ذرا، بس ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک ہو گئے۔ مالک کا میں نے کہا آپ کو سلامت رکھیں، ہر تکلیف سے محفوظ رہیے جی۔ انشاءاللہ آگے ڈھیر ساری نوکریاں جو ہیں وہ یہیں پہ، اگر کوئی انتظامیہ میں سے میری گزارش سن رہا ہے تو یہ مستورات سے گزارش وہ خود کرے، کیونکہ میں تو 2-3 دفعہ ڈھکے چکے لفظوں میں کہہ چکا ہوں، لیکن شاید میری وہ سنی نہیں گئی۔ ارے یہ شور اگر بند ہو جائے تو مجلس کا ماحول خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ اجازت ہے جی، میں نوکری کروں جی؟ چلو تسی پھر بولے جی، اتنا اچھا بولے جی کہ انہوں نے آپ ہی یقین آ جائے کہ جی تھلے گل ہو رہی ہے وہ ساڈیاں گلاں تو چوکھی ضروری ہے۔ میں پچھلے اشرے میں بھی موضوع نہیں پڑھ سکا، اس اشرے میں بھی بس وہ مس ہوتا گیا، پرسوں مجھے مان اللہ جی نے گھیر لیا، اس نے کہا جی یہ موضوع ضرور پڑھنا آپ نے۔ میں آپ کو موضوع کے 4 مصرے سناتا ہوں، آپ وہ سن لیں گے تو میں آگے اسی موضوع کو مکمل کروں گا، ورنہ ہم اپنا راستہ بدل دیتے جی۔ میری جانب سے یہ تاریخ کو پہلا بیان دے دو۔ میرا خیال ہے یہ جو کھلا ہے یہ ذرا تھوڑا ماحول بہتر کرے گا، تو اس لیے جو بندے گرمی کی وجہ سے چپ ہیں انہیں ذرا یہ وینٹیلیشن کی وجہ سے تھوڑا زیادہ بولنا چاہیے۔ میری جانب سے یہ تاریخ کو پہلا بیان دے دو۔ میں نہیں کہہ رہا، کربلا میں میرا مالک حسین کہہ رہا ہے۔ اگلا مصرع دیکھیے گا، وہ بیان کیا ہے؟ میری جانب سے یہ تاریخ کو پہلا بیان دے دو، خدا باقی رہے گا حشر تک اس کو زبان دے دو۔ سبحان اللہ۔ جو ٹیپ لگا کے بیٹھے بزرگ نہیں جواب، یا تو ٹیپ چھوڑ دیں یا بولیں ڈبل۔ آپ سے کہہ رہا ہوں بولیں گے آپ؟ ہاں مگر میں ٹیپ چھڑوا دوں گا آپ سے، اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ اے علی، میری جانب سے یہ تاریخ کو پہلا بیان دے دو، میری جانب سے یہ تاریخ کو پہلا بیان دے دو۔ بیان دے دو، زبان دے دو۔ بیان نون گنا سے پہلے الف ہے، یہ قافیہ ہے۔ بیان دے دو، زبان دے دو۔ ایک نہیں کافی اور سنو تو میں نام شروع کرتا جی۔ میری جانب سے یہ تاریخ کو پہلا بیان دے دو، خدا باقی رہے گا حشر تک اس کو زبان دے دو۔ اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، نہ جانے کون سا رشتہ تھا دونوں میں، نہ جانے کون سا رشتہ تھا دونوں میں، خدا باقی رہے گا حشر تک اس کو زبان دے دو۔ نہ جانے کون سا رشتہ تھا دونوں میں کہ شاہ بولے جہاں پہ مرتجل ٹھہرے وہیں اکبر ادا دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
دفعہ میں ہر مصرے میں اٹھتا ہوا دیکھوں گا. حیدری نہ جانے کون سا رشتہ تھا دونوں میں کہ شہ بولے جہاں پہ مرتجز ٹھہرے وہیں اکبر اذان دے دو. تو یہ سیٹ ہوئی ہے. وہیں اکبر اذان دے دو. ایک بات کرتا ہوں اور پھر میرا نا ایسے میرا دل للچا گیا, یہ کر دوں ورنہ پھر یہ موضوع میں پڑھتا نہیں. سال میں کوئی ایک آدھ دفعہ ہی کوئی نصیب ہوتا ہے. حالات جتنے ہومیوپیتھک ہو گئے ہیں, اینٹی بایوٹک مجلس نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے, ایک بات کر رہا ہوں. حسین و منی کے مطلب پہ غور کر وائز. حسین و منی وانا من الحسین. حسین و منی کے میں آج سے کو 30-40 سال پہلے پیدا ہو کے یہ بات کر رہا ہوتا تو شاید میں باہر والوں سے مخاطب ہوتا. ہوں سانو گھر لئی ساہ نہیں لین دے رہے, اب پہلے اپنے انہوں ٹھیک کر لئیے. حسین و منی کے مطلب پہ غور کر وائز. حسین نور ہے جو مصطفیٰ سے نکلا ہے. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین و منی کے مطلب پہ غور کر وائز. حسین و منی کے مطلب پہ غور کر وائز. حسین و منی کے مطلب پہ غور کر وائز. ان جڑے بندے نو حسین ہضم نہیں نہ ہوندا او دی تے موت ہے. اگلا مصرع جڑا بادشاہ نو جڑا بندہ ہضم کر لیندا نا, جدوں ایتھے خوشی ہوندی مولا دا فضائل سن کے, او کو 2 سٹیپ اور خوشی کے مالک اسے بلندی اس میں عطا کریں گے. حسین و منی کے مطلب پہ غور کر وائز. حسین و منی میری غلط گل ہوئے تے میرے گربان دے ہاتھ مارے, ٹھیک ہوئے تے اپنا ہاتھ باندھ نہیں رکھنا. حسین و منی کے مطلب پہ غور کر وائز. حسین نور ہے جو مصطفیٰ سے نکلا ہے, اور جو دانا کھایا ہے شبیر کی سواری نے, وہ دانا بھی تو حجاب خدا سے نکلا ہے. جناب مسکرا دے, آپ سے بھی اچھا ناراض نہیں میرے سے, آپ اٹھا دیں حیدری نہیں ناراض نہیں. حسین و منی کے مطلب پہ غور کر وائز. حسین نور ہے جو مصطفیٰ سے نکلا ہے, جو دانا کھایا ہے شبیر کی سواری نے, وہ دانا بھی تو حجاب خدا سے نکلا ہے. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو. جو موضوع لکھنا ہے لگاری جی, وہ موضوع لکھن واسطے میں جڑی چیزاں چاہیے نے وہ کی نے. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو. لا الہ بولے میری تائید میں تو شیر ہو. پھر میرے افکار بھی سجدہ کریں تو شیر ہو. بنت زہرا خود مجھے خیرات دیں تو شیر ہو. اتنی ساری چیزیں چاہیے کیوں بھائی؟ پہلا میں اینٹی بایوٹک مصرع پڑھنے لگا, اللہ کرے شیعہ ایسا ہو جڑا نہ بولے, تے جڑا نہ بولیا تے جو شیعہ بھی ہویا تے اتنا تے میری ملک برادری نال کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. انہاں لنگر نہیں جاری کرن دینا, بھاویں جو مرضی ہو جائے. بولے گا تے لنگر کرے گا, مولا دا رہبار ہے دا صدقہ کھائے گا تے پھر بولے گا بھی, لنگر حلال کرے گا. بنت زہرا خود مجھے خیرات دے تو شیر ہو. میں نے کہا آج میری نظم کا, قرآن سے بات ہے, آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے جس کے سو مٹی اڑا دے تو وہی قرآن ہے. جس کسی نے سورہ عادیات پڑھی ہے اسے میرے ساتھ بولنا چاہیے تھا. جس کا عقیدہ صبر کرنا بولو حیدری. میں بسم اللہ بخش. آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے. ابھی یہ شبی پاک جس کی برآمد ہونی ہے, جس کے سم مٹی اڑا دے. آل محمد کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے سورہ عادیات میں.
بے شک تے کھو کھائیے 5 قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہے علی کے رہبار کی. یا علی مجھے تیرے گھوڑے کی قسم, مجھے تیرے گھوڑے کے دوڑنے کی قسم, مجھے تیرے گھوڑے کے سوم مارنے کی قسم دی, مجھے سوم مارنے کے بعد اڑتی ہوئی خاک اس اور چنگاریوں کی قسم. 5ویں قسم کھا کے اللہ نے اخیر کر دیتی ہے. جب جن بندوں نے گھوڑ سواری کا کوئی شوق جنہیں ہے, وہ ڈیرے دار جڑے بیٹھے ہو, جب گھوڑا تیز رفتار سے دوڑتا ہے نا, پھر وہ اپنے نتنوں سے پھنکارتا ہے. جب وہ پھنکارتا ہے تو فراٹا بھرتا ہے. جب وہ فراٹا بھرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ناک سے ایک کثیف پانی برآمد ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے علی کے گھوڑے کے ناک سے بہنے والے پانی کی قسم. ہم جڑے بندے دی پریشانی دی کوئی وجہ ہے یا تمہیں داستے ورنہ قرآن کے انکار تو پھر بھائی بندے کو کہاں لے جاتا ہے. 5 قسمیں کھا. اچھا چلو, اے ذکر حسین بادشاہ بلکہ آل محمد کی تقریباً تمام شخصیات کا ذکر اس میں موجود ہے. یہ آپ کے سر پہ قرآن ہے. کوئی بندہ مجھے ثابت کرے اللہ نے قرآن میں کئی مولوی کی قسم کھائی ہو. جڑے چوک تو سب پڑھتے نہیں رہی, کہیں کسی علامہ صاحب کی قسم کھائی ہو, کسی صاحب کی قسم نہیں کھائی. اچھا جس کے نزدیک کھائی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. نہیں کسی نے نہیں پڑھی, نہیں کھائی. کس کی کھائی؟ علی کے گھوڑے کی. علی تیرے گھوڑے کی قسم, اس کے بھاگنے دوڑنے کی قسم, اس کے سوم مارنے کی قسم, سوم مارنے کے بعد اس کے قدموں سے اڑنے والی ریت اور چنگاریوں کی قسم. جب وہ تیز رفتار بھاگتا ہے اس کے ناک سے فراٹا بھرنے کے بعد جو کثیف پانی بہتا ہے اس پانی کی قسم. اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں علی کے رہبار کی, علی کی سواری کی, علی کے گھوڑے کی. 5 قسمیں کھائی. اب میں منت کروں گا جنہیں جگہ نہیں مل رہی وہ وہیں پہ تشریف فرما ہے. اب آگے کوئی نہ آئے, یا تو ٹانگ سے آؤ یا وہیں پہ بیٹھ جاؤ. 5 قسمیں. پہلی قسم گھوڑے کی, آخری قسم اس کے ناک سے بہنے والے حضور کثیف پانی کی قسم. پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں, 114 سورتیں ہیں, ان گنت رکوع ہیں, ان گنت لفظ ہیں, ان گنت قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. کس کس چیز کی سورج کی قسم کھائی, چاند کی قسم کھائی, ستارے کی قسم کھائی, جب وہ بطول کے دروازے پہ نازل ہو رہا تھا محمد کے چلنے کی قسم کھائی, زلفوں کی قسم کھائی, دن کی قسم کھائی, رات کی قسم کھائی, کتنی قسمیں کھائی ہیں. لیکن اللہ نے مولوی کی قسم نہیں کھائی, اللہ نے کسی مفتی کی قسم نہیں کھائی, اللہ نے کسی ملا کی قسم نہیں کھائی. اب بھی کہتے شیعہ کافر ہے, میں کیا کروں؟ عقل کا استعمال کر. جو اللہ مولوی کو علی کے گھوڑے کے ناک سے بہنے والے پانی کے برابر نہیں سمجھتا, اس سے پوچھو علی نماز میں پڑھنے کے نہیں پڑھ رہا, وہ مجھے بتائے گا. آپ اکیلے رہ گئے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے علی. اب وہ طے کرے گا علی کہاں پڑھنا کہاں نہیں پڑھنا. میں بسم اللہ کروں, وہ طے کرے گا. پہلے ویلیو کو دیکھ. اللہ نے آیت میں اس کی اوقات بتا نہیں دی. او بندے تجھے میں نے ایک گندے پانی کے قطرے سے بنایا ہے. جو خوشبو تطہیر ہے نا یہاں بارگاہ میں, وہ اجازت نہیں دیتی میں اس بات کو کھولوں, لیکن پہنچ تسی سارے گئے. میں نے تجھے ایک غلیظ پانی کے قطرے سے بنایا ہے. جب بن کے وہ دنیا میں آ جاتا ہے وہ جگہ ناپاک ہے, وہ پیدا کرنے والی ناپاک, وہ ایک خطہ اتنا ناپاک, وہاں نماز نہیں ہو سکتی. مقابلہ ان کا جو جب تک نہ آئے تو تب تک کعبہ بھی عزت کے قابل نہیں بنتا. ہائے ہائے, تب تک وہ خانہ رہتا ہے, سجدے کے قابل نہیں ہوتا. یہ 13 رجب پہ جب انشاءاللہ 13 رجب اسی بارگاہ میں 8 سے 9 شاید حاضری ہوگی جی اپنی, وہاں پہ پھر بتائیں گے کعبے کی ہسٹری کیا ہے, ذرا کعبے کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے, یہ کہاں سے آیا, اس کی تاریخ کیا ہے, یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس طرح. 13 رجب اور انشاءاللہ 7 ربیع الاول ٹھوکر نیاز بیگ, ہاں جی وہ بھی پڑھیں گے. عشرہ بھی انشاءاللہ وہ میری شرط ہے جی, اگر میں پاکستان ہوا تو میں پڑھوں گا انشاءاللہ اگلے سال, لیکن اگلے سال 6 سے 7 پڑھیں گے جی, اگر یہ ہوں تو. نہ ہوئے تو پھر اس سے اگلے سال پڑھ لیں گے. کیڑی گل ہے, ہوں تو تعلق اتنا ہوں تو میں آپ کہہ دیں کہ بھی میں پڑھنا ہے, اتنا تو پھر بن نہیں جاتا نا جی 2 سال میں ہے.
قسمیں کھا رہا اللہ، اس کے سم مٹی اڑا دیں تو وہی قرآن ہے۔ آؤ ذرا آج تھوڑا تھوڑا نا، ابھی یقیناً آپ نے ہزاروں مرتبہ سرکار کی سواری کی شبی آج سے پہلے دیکھی ہوگی، اس کو سلام کیا ہوگا، دعائیں مانگی ہوں گی، اسے چوما ہوگا، ادب احترام کیے، لیکن میری اوقات کوئی نہیں، لیکن میرے جڑے مرشد نے نا جی، میرا سائیں مرشد حسین مرشد عباس، انہوں کا کرم میرے تے اتنا ہے، میں اس پہ تو فخر کر سکتا ہوں۔ آج تو بعد جڑا بندہ سواری نو سلام کرے گا انہوں کا سرور ہی اور ہوئے گا۔ یہ ہے کیا سواری؟ اس کو اللہ نے نکالا مخزن انوار سے۔ چھاؤں میں بیٹھے آپ کو بول رہے ہیں بھائی جان، اس کو اللہ نے نکالا مخزن انوار سے۔ چار مصرے آرام آرام سے میں اس لیے پڑھوں گا کہ وہ لفظ حضور کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے، ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ اس کو اللہ نے نکالا مخزن انوار سے، اس کی طینت کو تراشا انما کردار سے۔ اس کو اللہ نے نکالا مخزن انوار سے، نہ میرا پتر نہ آگے ہو کے بیٹھ، اس کو اللہ نے نکالا، اس کو اللہ نے نکالا مخزن انوار سے، اس کی طینت کو تراشا انما کردار سے، اس کے دل کو بھر دیا پھر عشق کے معیار سے، پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے۔ جب حسین کے رہوار کو بنا لیا، پھر اسے بے آنکھ نے، پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے۔ حسین کا رہوار بنایا، توحید نے اسے دیکھنا شروع کیا، توحید کی آنکھوں کی گرمی محسوس ہوئی، توحید کی آنکھوں کی گرمی مرتجز کو اپنے بدن پہ محسوس ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے، گرمی چشم خدا سے، گرمی چشم خدا سے نور دھارے بن گئے، گرمی چشم خدا سے نور دھارے بن گئے، جسم سے ٹپکا پسینہ دو ستارے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جان مسکرا دیں، میں تو محنت ہی کر سکتا ہوں۔ آگے چلیں جی۔ گرمی چشم خدا سے نور دھارے بن گئے، جسم سے ٹپکا پسینہ تو ستارے بن گئے۔ پہلے مصرے تے بولو تے مولا دی قسم میں اگلی مجلس تک پہنچ دیا نا تو واہ کرتا جاوا۔ کون ہے مرتجز؟ مرتجز کی زین تھی عرش مولا کی طرح۔ اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہوئے جڑا سر ہلا رہے ہیں مولا دی قسم، باقی جڑا یہ مولا دا لنگر ذکر کرے وہ ٹھیک ہے۔ مرتجز کی زین تھی، پرسوں والی گلاں کنی یاد نے؟ تو یاد نے؟ تو یاد نے؟ پرسوں ترسوں جڑیاں گلاں دو چار ہوئیاں۔ مرتجز کی زین تھی عرش مولا کی طرح، سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سجدہ کی طرح، چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح، چلتا تھا تو بس رضائے۔ ایک لفظ ہے جی بالکل، اس بالکل پہ مجھے بالکل توجہ چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مرتجز کی زین تھی عرش مولا کی طرح، مرتجز کی زین تھی عرش مولا کی طرح، سانس چلتی تھی تو سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سجدہ کی طرح، چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح، یہ مجلی کا پسر تھا بالکل عیسیٰ کی طرح۔ جو ڈال دے رہے وہ ہاتھ اٹھانے کو لگے میں کتنی سب نہیں کر لگا، بالکل یہ مجلی کا پسر تھا۔ یہ میری اوقات سے بڑا دعویٰ ہے، میری اوقات سے بھائی جان بڑا دعویٰ ہے، لیکن اگر دلیل دعوے سے بڑی نہ ہو تو دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ میں نے پہاڑ جتنا دعویٰ کیا کو دا پہاڑا جتنی دلیل ہوئے تو پھر گل کرنے دا سواد آئے نا۔ اور یار ہوتے جھوٹا ہے کو تو دلیل ہی کوئی نہیں، یہ مثال ہوتا دعویٰ جھوٹا ہے کو دلیل کوئی نہیں، میں دلیل دے رہا ہوں۔ یہ مجلی کا پسر تھا بالکل عیسیٰ کی طرح۔ میں اس دعوے پہ دلیل دوں، نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتجز، عیسیٰ نسل سے نہیں، نطفے سے پاک ہے، باپ کے بغیر ہے، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں مرتجز بھی باپ کے بغیر ہے، نطفے سے پاک ہے، نسل سے نہیں ہے۔ سچی مچی مجھے لگے گا وہ بندے کا ہاتھ بات بھی نہیں ہے جو اس بات پہ سلامی نہ حسین کے رہوار کو کر سکا۔ نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتجز، چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا مرتجز۔
جی عمر بچے علی 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 بیٹھتے بیٹھتے میرا پتر تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا مجھے دوست کافی کھڑے پیچھے نسل سے اب چھٹنی میں تو کل بھی کیا تھی میں کہا ملک صاحب تھوڑے کو لعنت دا پورا پیکیج ہے کوئی کسی پاس اس نے کو ہو ہی نہیں سکتا نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتجس چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا مرتجس 28 رجب حسین جب قافلہ تیار کر رہے تھے مدینہ میں صدقے جانا مولا تو ہم سلامت رکھنا مولا تو انہیں نسلوں بسدہ رکھنا 28 رجب حسین بادشاہ جب قافلہ تیار کر رہے تھے مدینہ سے رخصت ہونے کے لیے مرتجس کی آنکھوں میں آنسو پتہ نہیں مولا لے جاتے نہیں لے جاتے مولا لے جاتے نہیں لے جاتے اب جو آنسوؤں کی زبان بھی سمجھ لے اسے حسین کہتے ہیں جو دل میں خلق ہونے والی دعائیں خلق ہونے سے پہلے جانتا ہو اسے حسین کہتے ہیں جو میری اور آپ کی 1400 سال بعد سنتا ہے وہ اپنے رہوار سامنے کھڑے کی نہیں سنتا سنتا حسین نے مرتجس کے آنسوؤں میں اس کا درد دیکھا قریب آئے اس کی آنکھوں کو اس کے آنسوؤں کو اپنے دستے ید اللہ ہی سے صاف کیا اس کی لجام کو پکڑا اسے اکیلے کمرے میں لے کے گئے جا کے حسین نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا بوسہ دے کے حسین فرماتے ہیں کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چال ہے فضائل میں صاحب جب شروع کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کربلا اچھا میں نے یکم محرم کو جو بندے تھے یکم اور 2 کی مجالس جنہوں نے یہاں نہیں سنی انہوں نے یقیناً اپنے اپنے علاقے میں کہیں تو سنی ہوگی یزید نے کیا کہا تھا علی کا لال میری بیعت کر حسین نے کیا فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا مجھ جیسا ایڈی مشہور گل ہے تے ترجمہ کرن دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں تے تسی کرو مثلی لا یبایع مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بولو اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا اب مصرے کا لطف لینا ہے مولا کے فرمان کے تناظر میں مالک اسے علیحدہ کمرے میں حجرے میں لے گئے مرتجس کو جا کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اس کی طرف دیکھ کے حسین فرماتے ہیں کربلا میں سج گئے ہر مصرے کے بعد آئے گا چال اس چال کا سواد پڑے گی کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چال تو بھی بیعت کا میرے ہمراہ کر انکار چال جڑا بندہ مولوی دی لوٹ پتی پیاندا اس نے میرے اس گل تے داد نہیں سی دینی میں نے اس گل تے داد دینی جس فقیر دا لڑ لبیا کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل تو بھی بیعت کا میرے ہمراہ کر انکار چل حسین فرماتے تجھ کو بھی تو فاطمہ کے لال سے ہے پیار چل تجھ کو بھی تو فاطمہ کے لال سے ہے پیار چل کیوں کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار چل سبحان اللہ سبحان اللہ آپ تجھے اللہ کا دیدار کرانے والوں میں ساتھ لے کے چلو حسین کی کریمی دیکھنی بھی اگلے مصرے میں کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار چل مولا میں چلوں مولا میں نے جانا ہے حسین فرماتے ہیں تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں بات دستوری نہیں با خدا تیرے بنا کر وہ بلا پوری نہیں آپ بولتے تو مجھے اچھا لگتا
تیرے بغیر میری کربلائی مکمل نہیں ہوتی. تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں بات دستوری نہیں. با خدا تیرے بنا کرب و بلا پوری نہیں. اب چونکہ اسے پہلے یقین نہیں تھا کہ مولا مجھے واقعی لے جائیں گے، وہ تو رو رہا تھا، پریشان تھا، پتہ نہیں لے جاتے ہیں نہیں لے جاتے، لے جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں، لے جائیں نہ لے جائیں. مولا نے کہا تیرے بغیر میری کربلا پوری نہیں ہوتی، کربلا کی تکمیل کے لیے تیرا ہونا وہاں ضروری ہے. اگوں ہن مرتجز دیاں گلاں سنیا جے، جب کسی نوکر کو سردار ذرا حوصلہ افزائی کر دے، تھپکی دے دے تو پھر وہ دل ود جاتا ہے. پھر تساں دیکھنا جی مرتجز بادشاہ دا دل ودیا کیویں، تو اس مولا حسین نال گلاں کڑیاں کیتیاں. پچھلی کی باتیں ذہن میں رکھیے گا جو مرتجز سے حسین نے کی ہیں. مرتجز کہتا ہے اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ، اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ، میں کریمی پہ تیری قربان میرے بادشاہ، چاہے دشمن ہو تیرا امکان میرے بادشاہ. سنائے نولا کھا رہا ہے، نولا کی اوقات کیا ہے؟ امکان، ممکن، مخلوق، نظر آنے والی نہ نظر آنے والی، زمینی آسمانی ہوائی خلائی، جتنی مرضی مخلوق. میں اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ، میں کریمی پہ تیری قربان میرے بادشاہ، چاہے دشمن ہو تیرا امکان میرے بادشاہ. بات نوکر کی بس اتنی مان میرے بادشاہ، بات نوکر کی بس اتنی مان. ابھی سواری آئے اس بات کے خراج میں سجدے میں سر رکھوں اس کے سنوں میں اور میری جان نکل جائے تے حق ادا نہیں ہوں. اس جڑی گل کی تھی کہتا چاہے دشمن ہو تیرا امکان میرے بادشاہ، بات نوکر کی بس اتنی مان میرے بادشاہ. مرتجز نے قدموں پہ سر رکھا حسین کے، کہتا ہے اپنے گھر کو، یہ جو سارا خاندان تیار کیا ہے، اپنے گھر کو کبریائی کی محافظ سیج دے، سیج مسند تخت بیٹھنے کی جگہ، اپنے گھر کو کبریائی کی محافظ سیج دے، کربلا میں بس اکیلے مرتجز کو بھیج دے. آپ کیوں نعمت کرتے ہیں؟ میں کافی ہوں کربلا کے لیے. سارے بات بھی بولو حیدری. اپنے گھر کو کبریائی کی محافظ سیج دے، کربلا میں بس اکیلے مرتجز کو بھیج دے. دو بند اور پڑھ لوں بس، میں بیچ کی گفتگو چھوڑتا ہوں جی، آگے چلتے جی. ہوا کیا؟ سبحان اللہ، بے شک کربلا میں بس اکیلے مرتجز کو بھیج دے. 4 مصرے خاموشی سے سنیے گا. چھٹے مصرے پہ میں بادشاہ، یقیناً سواری تیار ہو رہی ہے، اندر مولا حسین موجود ہے، یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے جب سواری تیار ہوتی تو بادشاہ اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں. یہ میں بادشاہ آپ کی موجودگی کے آگے جھولی پھیلا رہا ہوں. چھٹا مصرع میرے عزادار ماتمی ولائی حلالی موالی مجمع کو ویسے سمجھ آئے جیسے میں نے کہا ہے، نہ ویسے سمجھ آیا تو میرا قتل ہو جائے گا. مرتجز بھی کربلا میں امتحان دینے گیا جیسے باقی سارے گئے ہیں. مرتجز بھی کربلا میں امتحان دینے گیا، کبریا کو جسم کے بدلے میں جان دینے گیا. مرتجز بھی کربلا میں امتحان دینے گیا، کبریا کو جسم کے بدلے میں جان دینے گیا. اپنے سائے سے جہاں کو سائباں دینے گیا، فرش کے ہر ایک مکی کو آسمان دینے گیا. نکلا حسین اس کی پشت پہ سوار تھے. پھر ہوا کیا؟ پشت پہ شبیر تھے، پشت پہ شبیر تھے وحدت کے مقصد کی طرح. پشت پہ شبیر تھے، پشت پہ شبیر تھے. میں نے بڑی دعائیں مانگی ہے مولا سے اس مصرے کے لیے. پشت پہ شبیر تھے وحدت کے مقصد کی طرح، یہ تبھی چلتا رہا بالکل محمد کی طرح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلے میں یہی کہوں گا جو نہیں بولے اللہ کرے ان کے سر سے گزر گئے ہو. پشت پہ شبیر تھے وحدت کے مقصد کی طرح، یہ تبھی چلتا رہا بالکل. 2-3 بندے شاید پریشان ہو گئے، میں ان کی پریشانی دور کرتا ہوں.
میں نے ممکنات کی تاریخ میں 2 ہی شخصیات دیکھی ہیں جنہوں نے حسین کا وزن اٹھایا ہے. جنہیں چوپو کو تیسری دیکھی ہے دکندر کو یا محمد نے اٹھایا ہے یا مرتجز نے اٹھایا ہے, یا محمد نے اٹھایا ہے یا مرتجز نے اٹھایا ہے, یا حسین کے نانا نے اٹھایا ہے یا حسین کے رہوار نے اٹھایا ہے. لیکن فرق ہے, جو لادا کمورا بولے تو میں بولوا ہوا کرا, میں نے کہا فرق ہے, محمد نے 55 کا حسین اٹھایا ہے. محمد نے 55 کے حسین کا وزن اٹھایا ہے, مرتجز نے بھرپور جوان حسین کا وزن اٹھایا ہے. ایک لفظ اور لو پھر ملک صاحب, محمد نے حسین کو اٹھا کے مدینے کے بازار میں سفر کیا ہے, مرتجز نے موت کے بازار میں سفر کیا ہے. اللہ اکبر. جہاں سب ارد گرد اپنے ہو وہاں سفر آسان ہے. فرق ہے, پشت پہ شبیر تھے وحدت کے مقصد کی طرح, یہ تبھی چلتا رہا بالکل محمد کی طرح. 2 بند اور پڑھتے جی اور پھر اسی پہ مصائب تکمیل مجلس کے لیے شبی پاک برآمد ہوگی. جی ہوا کیا, مرتجز جو بندے شاعری کی لطافتوں اور نزاکتوں سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھائی جان اس میں بڑی ایک مزیدار بات ہے. مرتجز شبیر پہ مرتا رہا چلتا رہا. میں صبح سے ابھی تک کوئی 350 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. مرتجز شبیر ہر مصرے کے بعد آئے گا چلتا رہا, اور دیکھنا بھی چلتا کیسے کیسے آیا. مرتجز شبیر پہ مرتا رہا چلتا رہا, ظلم کی بیعت پہ سوم دھرتا رہا چلتا رہا. مرتجز شبیر پہ مرتا رہا چلتا رہا, ظلم کی بیعت پہ سوم دھرتا رہا چلتا رہا, موت سے اٹکیلیاں کرتا رہا چلتا رہا, لشکر اس کی چال سے ڈرتا رہا چلتا رہا. لشکر اس کی چال سے جب 10 محرم کربلا کے میدان میں یہ مرتجز پہنچ گیا ہے, اللہ کرے میں مصر پہنچانے میں کامیاب ہو, جو میں معیار تے سارے نہ کمالے نہ کوئی بولے تو میں سمجھے گا میں نلائق ہوں. یہ کاغذات ہیں. ظلم کی بیعت پہ سوم دھرتا رہا چلتا رہا, موت سے اٹکیلیاں کرتا رہا چلتا رہا, لشکر اس کی چال سے ڈرتا رہا چلتا رہا. پھر ہوا کیا, میدان آ کے اس نے ایک چکر لگایا, اس نے ایک چکر لگایا, کا عالم چھا گیا. آپ بولیں گے اب میں مصرع پڑھوں گا, آپ بولیں گے جی مصرع نظر کرو. اگر آپ کو یہ لگے کہ میں کوٹ عبد المالک بیٹھ کے سن رہا ہوں تو پھر سواد نہیں. اگر تو نظر آ جائے بھی میں تو 1400 سال پیچھے ٹر گیا. اس نے ایک چکر لگایا, مینوں میرے خریدی داد بھی چاہیے. اس نے ایک چکر لگایا, کا عالم چھا گیا, ایک لمحے کو لگا کے رن میں غازی آ گیا. اللہ آپ کے لیے رہ بھیا حیدری. آپ جی میری جان, آپ سلامت رہیے, آپ میری زندگی مولا کی قسم. اس نے ایک چکر لگایا, کا عالم چھا گیا, ایک لمحے کو لگا کے میں بسم اللہ کو. مالک آپ کو سلامت, آپ سے زیادہ رزق میں برکت عطا فرمائے, سیدہ نسلوں کی خیر فرمائے. اس نے ایک چکر لگایا, کا عالم چھا گیا, ایک لمحے کو لگا کے رن میں غازی آ گیا. آخری نتیجے کے 6 مصرے سنے, میں 38-39 منٹ پڑھ گیا ہوں, پتہ ہی نہیں لگا. ہوا کیا, ایک لمحہ کربلا میں ایسا, بس سمجھے تقریباً یہی کربلا میں ٹائم تھا تقریباً. اس وقت کی ایک بات فضائل کی آخری کر کے ہم مصائب شروع کرتے. جی اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے, اب جسے لم یزل کا معنی ہی نہیں آتا اس نے تو مجھے داد نہیں دینی. اپنی پیشانی پہ لکھ کے
لم یزل جسے زوال نہیں آ سکتا، جس کا مقدر ہمیشہ کی بلندی ہے، اپنی پیشانی پہ لکھ کے 14 بندے تو بھائی جان اتنے بڑے اجتماع میں سے ہاتھ اٹھائیں تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا، 14 بندے بولو، لیکن بولے جو جی میں مصر تو نواکھے اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے مرتجز کو کر دیا خیر العمل شبیر نے۔ اوہو واہ واہ، آپ کو ہاتھ نہ بات مرتجز کو کر دیا خیر العمل شبیر نے، پھر اپنے سجدے سے نکالا ایک پل شبیر نے، اپنے سجدے سے نکالا ایک پل شبیر نے، خلق کر ڈالا اسی پل میں ازل شبیر نے، اپنے سجدے سے نکالا۔ جب بظاہر سارے شہید ہو چکے ہیں، حسین بادشاہ کے سجدے کا وقت آ گیا، اپنے سجدے سے نکالا ایک پل شبیر نے۔ اگر پرسوں تک مصر آپ کو لطف کرے تو مجھے دعا کیجیے گا، ورنہ یہ دعا کیجیے گا مولا دا معیار کھلے دا معیار بتاؤ تو موڑے نظر صاحب بھیجا لے۔ خلق کر ڈالا اسی پل میں ازل شبیر نے۔ حسین خان کے شفا پہ بیٹھے ہوئے تھے، مرتجز حسین کے قریب آیا، زہرا کے لال نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی پیشانی پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھ کے حسین فرماتے کام پورا ہو چکا ہے، کام پورا ہو چکا ہے، جو تھا باقی آج پہ کام پورا ہو چکا ہے۔ مجھے کوئی آدمی ایسا نظر رہا ہے جس کا ہاتھ نہ اٹھے۔ کام پورا ہو چکا ہے، جو تھا باقی آج پہ اب خدا محفوظ ہے، آجا چلے معراج پہ۔ ہم جو کام کر رہے تھے وہ ہو گیا ہے نبی۔ آپ جی میں قربان ہو جاؤں، صدقے جاؤں، یہ معجزہ ہے بادشاہ حسین کی قسم، یہ ذکر کا معجزہ۔ کام پورا ہو چکا ہے، جو وہ تھا باقی آج پہ اب خدا محفوظ ہے، آجا چلے معراج پہ۔ دو شخصیات کو میں نے معراج پہ جاتا دیکھا، دو شخصیات، تیسری اگر کوئی ہوئی تو مجھے بتائیے گا۔ ایک میں نے حسین کے نانا کو معراج پہ جاتے دیکھا ہے، ایک میں نے حسین کو خود۔ لیکن حسین کے نانا کا معراج پہ جانے کے لیے خرچہ کوئی نہیں ہوا۔ مجھے کل امان اللہ سے میری بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی 10:30 محرم تک کل لیے نا، اور میں فضائل پڑھ رہا تھا، میں بندے ملک صاحب دیکھ رہا تھا، بندوں کی آنکھوں میں بھیا آنسو تیر رہے تھے، شاید وہ ذہنی طور پہ اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب میں مصائب شروع کروں۔ میں نے کہا حسین کے نانا کا معراج پہ جانے کے لیے خرچہ کوئی نہیں ہوا، حسین کے نانا کا خرچ نہیں ہوا، حسین کا بچہ ہی کچھ نہیں، بڑا خرچہ ہوا حسین کا۔ جتنا خرچہ حسین کا ہوا ہے، آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کا ملا بھی لو نا تو وہ سب نبیوں کا ملا کے بھی لالچ اتنا نہیں بنتا۔ بڑا خرچہ کیا حسین نے، اور حسین کو اپنا تو لالچ نہیں تھا نا خرچہ کرنے میں، خرچہ کیا ہے خدا کے لیے، خرچہ کیا ہے نانا محمد کے لیے، خرچہ کیا ہے بابا علی کی ولایت کے لیے، خرچہ کیا ہے آپ کے لیے، آپ کو، تاکہ دنیا میں کوئی بندہ پریشان نہ کرے۔ آپ کی آخرت کی ضمانت لی ہے حسین نے، اس سے بڑی کریمی کیا ہو سکتی ہے حضور؟ حسین کے گھر نے اعلان کیا ہے من بکا علی الحسین او اباکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین کے غم میں روئے رلائے، جو یہ دونوں کام نہ کر سکے وہ رونے کی شکل بنائے، اس پہ جنت واجب ہے۔ اس کے مذہب کا ذکر کہیں نہیں ہوا، اس کے فرقے کا ذکر کہیں نہیں ہوا، رونا ہے آپ نے حسین۔ تو یہ جو داد ہوتی ہے نا، یہ تو ایک ذاکر کے اندر کا ایک تسلی بخش کام ہوتا ہے کہ وہ تسلی ہو جائے۔ باقی یہ دن تو ہمارے رونے کے ہی ہیں، گریے کے ہیں، اور ہمارے رونے سے حسین کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا، ہماری قمع زنی زنجیر زنی سے بھی حسین کو کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی ہمارا ہی فائدہ ہے کہ بطول نے ہمیں حسین کا ماتمی چن کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے یہ حسینی ہے، یہ یزیدی نہیں ہے۔
یہ حسین کا حامی ہے، مظلوم کا حامی ہے، یہ ظالم کے خلاف ہے۔ آپ مقصد ماتم کا یہی رکھنا ہے کہ میں یہ ماتم کر کے حسین کو ووٹ دے رہا ہوں، میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میں ظالم کے ساتھ نہیں۔ پہلا لفظ، یہ دو چار گفتگو کی باتیں جو تھیں یہ تو میں نے تمہید کے طور پہ صرف فضائل سے لوگوں کے ذہنوں کو حضور نکالنے کے لیے کی۔ پہلا لفظ نظر کر رہا ہوں اور میں آنکھیں بند کر کے لفظ کہوں گا تاکہ کوئی بندہ اس وجہ سے ہائی نہ کرے کہ ذاکر میں دیکھ رہی ہے تو میں ہائی کر رہا ہوں، جی میں دل کرے ہوں میں ہائی کرے۔ جلدی کر دی مسلمانوں نے حسین کو قتل کرنے میں، کیا بات ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بندہ ملک صاحب رہ نہیں گیا، میرا خیال ہے کوئی بزرگ، کوئی جوان، کوئی کم سن، کوئی سفید ریش، کوئی رہ نہیں گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں بھائی جان، میں فضائل پڑھ رہا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میں دیکھ رہا ہوں بھائی جان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، حضور رو رہے تھے، یہ میرا بھائی رو رہا تھا۔ لفظ میں اگلا پورا کروں مولا دی قسم اس تے تسی میں نہ تھوڑا پچھڑ دے تے مکمل ہے شہادت۔ میں نے کہا جلدی کر دی مسلمانوں نے حسین کو قتل کرنے میں، ورنہ غریب نے اکبر کے بعد اور کتنا جی لینا تھا۔ بڑا ہی کوئی امیر ہے بھائی جی، دکھائی نہیں دکھتے، ورنہ مجھے آگے کو سورت لگانی نہیں پڑھنا، میں نہیں چاہیے بھائی جلدی کر دی۔ کتنا جی لیتے حسین، اور کچھ لمحے اور جی لیتے، حسین خود ہی ختم ہو جانا تھا۔ جب انہوں نے حسین کو مارا ہے نا، حسین کی آنکھوں کا نور بھی ختم ہو چکا تھا، حسین کی کمر کا زور بھی ختم ہو چکا تھا، حسین کی چند سانسیں باقی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ یہ کہہ کے مارتے رہے ہیں، مارو اس کا غازی چلا گیا۔ آئے آئے، یہ محرم سے پہلے بندے کہتے ہیں شیعہ پاگل نے، روندے نے۔ آؤ میں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں، میں بتاؤں یہ میری قوم کے بزرگ سفید داڑیوں والے کیوں رو رہے، میں بتاؤں میری قوم کے یہ بچے کیوں رو رہے، میں بتاؤں یہ جو میرے قوم کی پردہ دار مستور ان میں سے ڈھیر ساری وہ ہے جو کبھی اپنے کسی لڑکے کے جنازے پہ بھی نہیں گئی، جو اپنے بچوں کی شادی کی خریداری کے لیے بازار نہیں جاتی، نوکر بھیجا کرتی ہیں، لیکن ہم یہاں انہیں لے کے اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا حسین کے بغیر گزارا نہیں بتی ساڑی حسین بغیر۔ بتا مائے بہنے بیٹھیاں انہوں نے جی ملک صاحب اتھی لے کے جانا رہے جس ہوتی نکتی نہ ہوئے، دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی، اسی نہیں رہ سکتے حسین تو بغیر، ساڑھا گزار ہی نہیں حسین تو رویا بغیر۔ میں نے کہا محرم سے پہلے ملک صاحب میں بتاتا ہوں کیوں رو رہے ہم، اسی پاگل نہیں، ساڑھے کو 1000 دلیلہ نے کیوں رو رہے ہم۔ محرم سے پہلے میں ایک مضمون تیار کر رہا تھا، ایک روایت، ایک 2-3 جملوں کی میرے تک آئی ہے، اس نے میرا کلیجہ جھیل دیا ہے۔ صاحب مقتل کہتا ہے کربلا میں کم از کم 400 جمعے کی نماز کا نمازی تھا جس نے لاٹھیوں سے حسین کو مارا ہے۔ اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہوئے جنہیں مظاہرے نہیں نکلی۔ 400 نمازی جمعے کی نماز کے لیے کربلا کے جنگل میں اکٹھا ہوا تھا، جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھی۔ غریب زہرا اتنا زخمی تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے نہ مارو، اور میں ویسے ہی ختم ہو گیا ہوں، اور میرا اکبر جو تھا ہم پاگل ہے، ایک آدھے رونا دیئے بھائی جن کے مار جانا دیئے۔ بیٹھ جا میرا بچہ، ادھر ہی بیٹھ جا، ادھر ہی بیٹھ جا۔ ابھی میری مصائب کی نوکری کا میں نے شروع کیا ہے، ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، ابھی نہ صحیح گھر جا کے سوچیے کہ ہمارے بھائی بیٹے نے کیا کہا ہے۔ جب آپ کا مولا سجاد شام سے مدینہ آئے ہر وقت یہی کہہ کے روتے تھے، ہائے میرا زخمی بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، مسلسل ہائے میرا زخمی بابا، ہائے میرے شدید زخموں سے بھرا ہوا بابا۔ ایک نوکر چلتا چلتا ملک صاحب امان اللہ جی حسین کے بیٹے کے قریب آیا،
بادشاہ ہر وقت یہ کہہ کے روتے میرا زخمی بابا، میرا زخمی بابا، میرا زخموں سے چور بابا، میرا زخموں سے تھکا ہوا بابا، میرا وہ بابا جس کے زخموں میں زخم لگے ہوئے تھے۔ آخر مولا آپ کے بابا کتنے زخمی تھے؟ پڑھ کے میں انتظار کروں گا، جب آپ مجھے کہیں گے تو میں اگلی بات کروں گا۔ خاک پہ بیٹھا ہوا تیرا غریب امام اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنی عبا سے خاک کو چھاڑ کے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے امام نے ایک بات کی ہے۔ امام فرماتے تو میرے بابا کے زخم پوچھتا ہے، اتنی گنتی نہیں ہے جتنا میرا بابا زخمی تھا۔ میں تجھے ایک اشارہ دیتا ہوں۔ غریب امام نے ہاتھ جیب میں ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک انگوٹھی، ایک انگشتری نکالی، انگشتری کو یوں ہاتھ میں ڈال کے اس کے سامنے کر کے کہتے مجھے میری دادی زہرا کے زخمی پہلو کی قسم ہے، 10 محرم میرے بابا کے بدن پہ اس انگوٹھی جتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی جہاں پہ لوگوں نے میرے بابا کو زخم نہ لگائے ہوں۔ تیر والے نے تیر مارے، خنجر والے نے خنجر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، جس کتے کو کچھ نہیں ملا اس نے گرم ریت اٹھا کے میرے بابا کے اللہ مالک آپ کی اشرے کی نوکری مالک صاحب قبول فرمائے، مالک آپ کی مشہورات کی نوکریاں قبول فرمائے۔ اتنا زخمی بابا، اس کو کہتے شے کوئی نہیں جی ساڑھے عقیدے سے، اس قبر حسین کی شبیہ سے آگے بھی بھائی دن جائے شے کوئی نہیں، یہ آل محمد کا ذکر ہے۔ ابھی میں نے اسی سے پڑھ کے سنایا، مجھے اس ذکر کی عزت کی قسم ہے۔ میں نے بڑی بڑی دشمنیاں دیکھی ہیں، لیکن جیسے ہی دشمن کو مار دیا جاتا ہے نا دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ حسین وہ مظلوم ہے جسے لوگوں نے زین پہ کم مارا ہے، زمین پہ زیادہ مارا ہے۔ نہیں شاید بندوں کے نا میں پہنچا نہیں سکا یہاں تک بات، 2 4 5 کے پہنچی ہے لیکن ان کی اچھی پہنچ گئی ہے۔ زندہ حسین کو لوگوں نے تھوڑا مارا ہے۔ کربلا کیڑا کیڑا گیا بھائی؟ کربلا جڑا گیا ذرا ہاتھ کھڑا کرو، مولا آپ کو بار بار لے جائیں۔ جو نہیں گئے اللہ کرے تسی آج ہی کربلا جاؤ، اے پرسوں والا عاشورہ اللہ کرے تسی کربلا کرو۔ حسین کریم جو ہے حسین دے بوئے تے دیر تے ہے ہی نہیں، مولا آپ کو کربلا بادشاہ کے حرم کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے، 2 جملے سناؤ اس کے بعد میں مقصد پڑھتا ہوں۔ لکھا ہوا جب 11 محرم کو لاشوں کے سر تن سے جدا ہو چکے تھے، میں نے کتنے آرام سے پڑھا، بندوں نے کتنے آرام سے سنی ہے، سوکھی بات ہے، لیلا کے سامنے